نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امروا الا ليعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کے لیے۔ حضرات ذی وقار، نیت کے حوالے سے ہماری بات جاری تھی۔ نیت، النیت ہی فعل القلب، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ نیت کا تعلق زبان کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے بھی اعمال ہیں، سوائے ایک عمل کے، کسی بھی عمل میں آپ سے زبان کی نیت ثابت ہی نہیں ہے۔ صرف ایک عمل ہے اور وہ ہے حج اور عمرہ۔ حج اور عمرے کے بارے میں نبی علیہ السلام جب آپ میقات پہ پہنچتے تو وہاں آپ نیت کرتے زبانی۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی بندہ حج پہ جا رہا ہے تو وہ میقات پہ نیت کرے گا اللہم لبیک بحج متمتع، یا عمرہ ہے تو اللہم لبیک عمرتن۔ تو حج اور عمرے کی نیت زبان سے، باقی تمام اعمال کی نیت وہ دل سے ہے۔ دل کا ارادہ وہی نیت ہے، اور نیت باعث خیر بھی ہے، یعنی باعث نیکی بھی ہے اور باعث گناہ بھی ہے۔ پہلی حدیث، وعن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل ان اللہ کتب الحسنات والسیئات۔ حدیث قدسی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تمہارا رب نیکیوں کو بھی لکھتا ہے اور گناہوں کو بھی لکھتا ہے۔ فرمایا کہ اس کا معاملہ کیسے؟ تین صورتوں میں اللہ تعالیٰ بندے کو نیکی عطا کرتے ہیں۔ من ہم بحسنۃ لم یعملها کتب اللہ لہ حسنہ۔ جو بندہ صرف نیکی کا ارادہ کر لے، ابھی نیکی کی نہیں ہے، صرف نیکی کا ارادہ کر لے، اللہ رب العالمین ایسے بندے کو ایک نیکی دے دیتے ہیں، صرف اس کے ارادے کی، اس کی نیت کی ہی۔ یہ نیت باعث خیر ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا ومن اراد بحسنۃ ثم يعملها كتب اللہ لہ الی 700 ضعف۔ جو بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور اس کے بعد نیکی کر بھی لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا، 10 سے پھر 70، 70 سے 700 گنا تک، اور جتنے مزید اللہ چاہے اس کو نیکیاں عطا فرماتی ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ومن ہم بسیئۃ لم یعملها کتب اللہ لہ حسنۃ کاملہ۔ جو بندہ کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے لیکن برائی کرتا نہیں ہے، ارادہ کر کے اپنا ارادہ چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو بھی ایک نیکی عطا کر دیتی ہے۔ کتنا اللہ رب العالمین کتنے غفور الرحیم ہیں۔ گناہ کا ارادہ کیا، گناہ کیا نہیں ہے تو ایک نیکی مل جاتی ہے۔ اور ایک صورت ہے آخری، من ہم بسیئۃ ثم یعملها۔ جو بندہ گناہ کا ارادہ کرے اور پھر گناہ کر بھی لے، اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال میں ایک گناہ لکھ دیتے ہیں۔ اب اس پوری حدیث سے یہ بات سمجھ آئی کہ نیکی کا ارادہ ہی کر لینا یا گناہ کا ارادہ کر کے ترک کر دینا یہ بھی باعث خیر ہے۔ گویا کہ نیت، اس کا انسان کو اجر ملتا ہے، اور نیت باعث گناہ بھی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث، وعن ابی بکرۃ نفیع بن الحارث الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان تلوار لے کر ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں نا، حملہ کرتے ہیں ایک دوسرے پہ، تو قاتل مقتول دونوں جہنم میں۔ صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے رسول، چلے قاتل کا معاملہ تو سمجھ آ گیا، قاتل اس نے قتل کیا، مقتول فما بال المقتول، مقتول کا کیا معاملہ ہے؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انہ اراد قتل صاحبہ، اس نے اپنے بھائی کے قتل کا ارادہ کیا، مقتول مارا گیا، اگر قاتل نہ مارتا تو یہ اسے مار دیتا، اس کا بھی ارادہ تھا مارنے کا، اس کو اس کے ارادے کی بنا پر اللہ تعالیٰ گناہ دیتے ہیں۔ تو گویا کہ نیکی اور گناہ اس کا دار و مدار نیت پر بھی ہے، اس لیے انسان کو ہر معاملے میں اپنی نیت بہتر رکھنی چاہیے۔ آخری بات صف بندی کے حوالے سے ایک بات نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلینی اولو الاحلام والنہا، فرمایا کہ میرے قریب عقل مند سمجھدار لوگ، بڑے لوگ کھڑے ہوا کریں۔ بڑے لوگوں سے مراد ایسے لوگ جو نائب امام بننے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ زندگی کے معاملات ہیں، کبھی امام کو کوئی حاجت پیش آ جائے، کوئی اس کا وضو خراب ہو جائے، وہ چلا جائے، تو کم از کم پیچھے ایسا بندہ تو ہو جو آگے ہو کے نماز پڑھا سکے۔ تو یہ صف بندی کا طریقہ ہے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا، امام کے قریب ایسے لوگ عقل مند جو کچھ نہ کچھ دین کی سمجھ بوجھ بھی رکھتے ہوں، نماز پڑھا سکتے ہوں، وہ لوگ کھڑے ہوں، اور بچوں کی صف پھر پیچھے، اور اس سے پیچھے پھر عورتوں کی صفیں بنتی تھیں، یعنی بچے پچھلی صفوں میں، بڑے لوگ اور سمجھدار لوگ وہ آگے والی صفوں میں امام کے قریب کھڑے ہوں۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔